ٹاپک بالکل ڈیفرنٹ ٹاپک ہے اور اس ٹاپک پہ میں بات لازمی کرنا چاہتی ہوں کیونکہ آج کل کے معاشرے میں یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ پریشان ہیں، خاص طور پر فیمیلز بہت زیادہ پریشان ہیں۔ مردوں کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا، ہر مرد دوسری شادی کے چکر میں، ہر مرد دوسری لڑکی کے چکر میں گھروں کو خراب کر رہے ہیں، بیویوں کو ٹینشن دے رہے ہیں، بیویاں ٹینشن کی شکار ہو رہی ہیں، ڈپریشن کا شکار ہو رہی ہیں۔ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے شوہر کا رویہ ہمارے ساتھ کیوں چینج ہو رہا ہے۔ شوہر صحیح بات کرنا پسند نہیں کرتا، پاس بیٹھنا پسند نہیں کرتا، کوئی دکھ سکھ کی بات کرنا پسند نہیں کرتا، ہر وقت موبائل لے کے بس سائڈ پہ بیٹھا رہتا ہے، بیوی موبائل کو ہاتھ لگا لے تو اس پہ لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ اس طرح کے چکر چل رہے ہیں، تو میں نے سوچا اس پہ ایک ویڈیو بنا دینی چاہیے کیونکہ معاشرے کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہی عام ہوتی جا رہی ہے۔ ایسے مرد بے لگام ہوتے جا رہے ہیں جن کو اس بات کا بالکل بھی احساس نہیں ہے، ان کے اندر بالکل بھی شرم اور حیا نہیں ہے کہ جس بیوی کو ہم بیاہ کر لے کر آئے تھے وہ ایک لڑکی تھی، اس نے ہمارے بچے پیدا کیے، پھر اس نے ان بچوں کی پرورش کی، ان بچوں کو سنبھالا، ہمارے گھر والوں کو سنبھالا، ہمارے گھر والوں کی ساری پرابلمز کو فیس کر کے بھی ان کی خدمت کی، ان کو سنبھالا، گھر کو سنبھالا، ہمیں سنبھالا۔ اور اب اگر 5 6 سال یا 10 سال یا 12 سال یا 25 سال جتنے بھی سال گزر گئے ہیں، اب وہ گھر کی ماسی بن گئی ہے، اب وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے بلایا جائے۔ اب جناب جی کوئی لشکتی پشکتی ایک اور لڑکی چاہیے جس کے ساتھ ہم افیئر چلا سکیں، جس کے ساتھ ہم دوسری شادی کر سکیں۔ جی دوسری شادی کا حق مرد کو تو اسلام نے دیا ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ سورہ نساء میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں فَأَنْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ کہ اپنی پسند کی عورتوں سے نکاح کرو۔ اب جو پسند ہے وہ صرف یک طرفہ نہیں ہونی چاہیے، پسند دونوں طرف سے ہونی چاہیے کہ مرد کو بھی وہ عورت پسند ہونی چاہیے اور عورت کو بھی وہ مرد پسند ہونا چاہیے۔ اب ہوتا کیا ہے، آپ نے شادی تو کر لی، آپ نے شادی کر لی، بچے بھی پیدا کر لیے، جس لڑکی کو آپ کے پیرنٹس نے دکھایا یا جو لڑکی آپ کے لیے پسند کی گئی آپ نے اس کو پسند کیا، اپنی رضامندی کا اظہار کیا تو آپ کی شادی ہوئی۔ جب آپ کی شادی ہوئی آپ کے بچے پیدا ہوئے، اسی وجہ سے ہوئے کہ آپ اپنی بیوی کو پسند کرتے تھے، ظاہری سی بات ہے آپ کو پسند تھی تو تبھی بچے پیدا ہوئے۔ اب کیا ہوتا ہے، اس بیوی نے بچے پالے، اس بیوی نے بچوں کی تربیت کی، پیدا کیے وہ بچے، پھر اس کے بعد ان کی تربیت کی، ان کو پالا، ان کو بڑا کیا، آپ کے گھر والوں کی خدمت سب کچھ کر کے اب وہ بیوی بن گئی ماسی۔ اور اب آپ کو چاہیے ایک اور لڑکی جس کو آپ پسند کر سکیں۔ جی مرد کو تو اب اس میں مدعا کیا لے آتے ہیں، جی مرد کو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے 4 شادیوں کی اجازت دی ہے، تو 4 شادیاں میرے بھائیوں کیا اس وجہ سے ہیں کہ آپ لڑکیوں کو پسند کرتے رہیں، لڑکیوں کو گھر لاتے رہیں، پچھلی بیوی کو ایک جو ہے وہ نوکرانی بنا کر گھر کے کسی کونے میں چھوڑ دیں، اس کے ساتھ جو مرضی ہوتا رہے، آپ نیو لڑکیوں کو، نئی ینگ لڑکیوں کو پسند کرتے پھریں، ان سے شادیاں کرتے پھرے، اور اس طرح سے اسلام نے اجازت نہیں دی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کو 4 شادیوں کی اجازت بیک وقت اس لیے دی ہے کہ آپ کسی بے سہارا کا سہارا بن سکیں۔ کوئی ایسی بوڑھی بیوہ خاتون جس کا کوئی سہارا نہ ہو اس سے نکاح کر کے اس کو گھر میں لایا کریں۔ کوئی ایسی لڑکی جو معذور ہو، جس کو کوئی اور لے نہ رہا ہو، جس کی کہیں اور شادی نہ ہو رہی ہو، ایسی لڑکی جو گھر میں بیٹھی بیٹھی اپنے ماں باپ پر بوجھ بن گئی ہو، بوڑھی ہو رہی ہو، اس کے ساتھ شادی کر کے اس کو گھر میں لے کے آئیں، اپنی بیوی سے کہیں میں نے رضامندی کے ساتھ اور آپ کی اجازت، اور پہلی بیوی سے اجازت لے کر، اس کے دل کو دکھا کر نہیں، اس کو تکلیف دے کر نہیں، اس کو جانور سمجھ کر نہیں، اس کو ماسی سمجھ کر نہیں، ایک ادب کے ساتھ اس سے اجازت لے کر ایسی عورتوں سے نکاح کرنا جائز ہے جو کہ مستحق ہوں، جو بیوائیں ہوں، جو معذور ہوں، جو گھر بیٹھی بوڑھی ہو رہی ہوں۔ ان لڑکیوں سے جائز ہے کہ آپ 4 لڑکیوں کو اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں، ان کا سہارا آپ بن سکتے ہیں۔ یہاں پر کیا ہو رہا ہے، ہر لڑکی کا مجھے میسج آتا ہے، جی میرا مرد مجھے چھوٹی چھوٹی بات پہ دوسری شادی کا دھمکی دیتا ہے۔ یہ کون سا اسلام ہے مجھے یہ بتائیں، یہ کوئی اسلام نہیں ہے، یہ کوئی ثواب نہیں ہے آپ کو۔ ہاں اگر آپ کسی ایسی لڑکی سے شادی کرتے ہیں جو واقعی مستحق ہے، جس کو کسی اور کے ساتھ شادی جو کر نہیں رہی، جس کی شادی ہو نہیں رہی، جس کو کوئی لے نہیں رہا، جو گھر میں بیٹھی بوڑھی ہو گئی ہے، اس کو شادی کر کے گھر لے کے آئیں اپنی بیوی کی رضامندی، اپنے گھر والوں کی رضامندی کے ساتھ، اور پھر اس کو مساوی حقوق دیں۔ یہ نہیں کہ آپ نیو لشکتی پشکتی لڑکی گھر میں لے آئیں، اس کے ساتھ آپ افیئر چلا لیں، راتوں کو بیوی کے پاس ٹوٹ کے جا کے آپ وہاں پہ فونوں پہ باتیں کر رہے ہیں، اور لشکتی پشکتی لڑکی کو گھر لے آئیں، اور پھر جناب جی بیوی کو کہیں تم تو ماسی ہو، بس میں یہی میری جان و دل اور یہی میری سب کچھ ہے۔ اسلام اس چیز کی قطعی اجازت نہیں دیتا کہ آپ کسی کی حق سے دستبردار ہوں۔
اور پھر یہ کہ اس بندے کو، اس عورت کو ناراض کریں، اس عورت کو دکھ اور تکلیف میں مبتلا کریں جو برسوں سے آپ کی خدمت کرتی چلی آ رہی ہے۔ یہاں پر میرے ارد گرد جتنی بھی دوسری شادیاں ہوئی ہیں نا، مرد اتنی تکلیف میں ہیں، اتنی ذلالت میں ہیں کہ میں بتا نہیں سکتی، لیکن اس کے باوجود بھی ہر دوسرے گھر سے یہی آواز آ رہی ہوتی ہے جی، عورت کہتی ہے مرد مجھے دوسری شادی کی جو ہے وہ دھمکی دیتا ہے، مرد کہتا ہے جی میں دوسری شادی کر لوں گا۔ اچھا، دوسری شادی نہیں بھی کرتے ہیں تو اپنا دل لگا لیتے ہیں کسی کے ساتھ۔ یہ بہت سخت گناہ ہے، یہ بہت سخت جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے کہ آپ کسی انسان کو دھوکہ دے رہے ہیں، کسی انسان کے ساتھ بے ایمانی کر رہے ہیں، آپ بے وفائی کر رہے ہیں، آپ اس سے چھپ کر آپ کسی لڑکی کو ٹائم دے رہے ہیں جو حلال رشتہ آپ کا ہے، آپ اس کو دکھ دے کر، تکلیف دے کر ایک حرام اور ایک غلیظ رشتے کو پروموٹ کر رہے ہیں، آپ چھپ چھپ کے اس سے باتیں کر رہے ہیں، آپ نے اس کو جو ہے وہ اپنی دل لگی کے لیے آپ نے رکھ لیا ہوا ہے۔ یہ کتنی غلیظ بات ہے۔ اور یہ نہیں، یہاں پر کچھ کیسز میں میں نے ایسے بھی دیکھا ہے، زیادہ تو نہیں لیکن ایک دو کیسز میں نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ مردوں کو صرف اس لیے چھوڑ جاتی ہیں کہ وہ کماتا کم ہے یا اس کے پاس پیسہ کم ہے۔ تو ایک عورت نکاح میں ہوتی ہوئی جب کسی مرد کو چھوڑ کر جاتی ہے یا کسی مرد سے بے وفائی کرتی ہے، اور پھر ایسا بھی کرتی ہیں کہ شادی کے بعد مردوں سے، دوسرے مردوں سے تعلقات بھی رکھتی ہیں، بے شک عام تعلقات ہو، نامحرم سے یا خاص تعلقات ہو، تعلقات رکھنا کسی بھی عورت کے لیے انتہائی زیادہ گناہ کبیرہ ہے۔ کسی ایک انسان کی منکوحہ ہوتے ہوئے آپ اس کو جو ہے وہ اس کے حقوق پورے نہیں کرتی، یہ بہت بڑا گناہ کبیرہ ہیں۔ اور اس کا ظاہر سی بات ہے یہ دنیا تو بالکل ایک وہ ہے، ایک راستہ ہے، یہ دنیا منزل نہیں ہے، یہ دنیا ایک راستہ ہے جس پر ہم چل رہے ہیں اور ہم نے چل کے اس سے گزر جانا ہے۔ اور جو منزل ہے اصل میں وہ اس کے بعد کی ابدی زندگی ہے۔ یہ صرف ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنت سے انسان کو، حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اس لیے پھینکا تھا کہ وہ یہاں پر اپنی غلطی کی وجہ سے تھے، اور یہاں پر انسان جو ہے وہ اپنی آزمائش کی وجہ سے ہے صرف، اور جب یہ آزمائش ختم ہو جائے گی، انسان واپس اپنی منزل کے پاس جب چلا جائے گا، اصل زندگی وہاں پر ہے۔ تو یہاں پر میں نے کافی خواتین کو بھی ایسے دیکھا ہے کہ جو اپنے شوہروں سے بے وفائی کرتی ہیں، دوسروں سے فونوں پہ بات کر لینی، کسی سے دل لگا لینا، بازار میں گئی تو کسی کے ساتھ اٹیچمنٹ اختیار کر لی، وہ عورتیں بھی بہت زیادہ گھٹیا ہیں۔ میں سمجھتی ہوں کہ یہ جو اس طرح کی نسل ہوتی ہیں عورتوں کی، وہ معاشرے کو خراب کر رہی ہے، اور اس طرح کی جو نسل گھٹیا مرد کی ہوتی ہے وہ بھی معاشرے کو خراب کر رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ اپنی تھوڑی سی اصلاح کریں، اپنے آپ کو بہتر سے بہترین کریں، کیونکہ آپ کی جب شادی ہو جاتی ہے، جو آپ کا پرانا ماضی تھا یا جو بھی تھا اس کو آپ پس پرد ڈالیں، لیکن جب آپ کسی کے نکاح میں آ جاتے ہیں، چاہے وہ عورت ہے اور چاہے وہ مرد ہے، اس کو اپنے شوہر کے ساتھ اور شوہر کو اپنی بیوی کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر رہنا چاہیے، اور یہی زندگی کی کامیابی کا ایک بہت بڑا نقطہ ہے۔ کیونکہ جو لوگ بھی اس طرح سے کرتے ہیں، ایک تو وہ ظاہری سی بات ہے کہ ہر کسی کی نظر میں گھٹیاں ہیں، اور دوسری یہ کہ ان کو کبھی ان کو گناہ کبیرہ بھی وہ کر رہے ہیں، ان کو نہ تو زندگی میں سکون ملتا ہے اور نہ ہی ان کو کبھی آخرت میں سکون ملے گا انشاءاللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا انصاف ہے، اور یہ کہہ دینا کہ جی ہم تو کسی کی زندگی کو دوزخ بنا کر اور خود اپنی زندگی گزار لیں گے اور ہمیں تو جی اس کا کوئی بھی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا، یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ ہر انسان کو دوسرے انسان کے ساتھ جو رویہ اس نے اختیار کیا یا کسی کو اس نے تکلیف دی، اس کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ کسی صورت نہیں ہو سکتا کہ آپ خمیازہ نہ بھگتیں۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو آپ جا کے سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور بیل آئیکن کو پریس کریں، اور میں کرتی ہوں ویڈیو کا اینڈ۔ اللہ حافظ۔